الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلیم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فجاء رجل على فرس أو برزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا هو عمر بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه يمضى أمده أو ينبذ إليهم على سواء قال فرجع معاوية بالناس رواہ ترمذی و ابو داود صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت سلیم ابن عامر سے، فرماتے ہیں کہ معاویہ اور روم کے درمیان معاہدہ تھا اور جناب معاویہ ان کے شہروں کی طرف چل دیے تاکہ وہ معاہدہ پورا ہو جائے تو فوراً ان پر حملہ کر دیں۔ تو ایک شخص ترکی یا عربی گھوڑے پر سوار یہ کہتا ہوا آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وفا عہد ہو بد عہدی نہ ہو۔ لوگوں نے غور کیا تو وہ حضرت عمر ابن عبسہ تھے، تو ان کے متعلق ان سے معاویہ نے پوچھا تو فرمایا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس کا کسی قوم سے عہد ہو تو وہ نہ تو عہد کھولے نہ اسے بدلے حتیٰ کہ اس کی مدت گزر جائے یا انہیں برابری پر خبر دے دے۔ فرماتے ہیں کہ معاویہ لوگوں کو واپس لے گئے۔ ترمذی، ابو داود۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سلیم بن عامر جو ہیں تابعی ہیں، شام میں قیام رکھتے تھے، اپنے وقت کے عالم اور فقیہ تھے۔ ابو خاتم کہتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہیں، یعنی امیر معاویہ نے اپنے زمانہ سلطنت میں روم کے کفار سے کچھ روز کے لیے عارضی صلح فرمائی تھی کہ فلاں تاریخ تک ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ ابھی مدت جو تھی صلح کی ختم ہونے کے قریب تھی، ابھی ختم نہ ہوئی تھی، تو آپ لشکر جرار لے کر شام سے روم کی طرف روانہ ہوئے، اس ارادہ سے کہ جیسے ہی مدت ختم ہوگی پہلے ہی رومیوں کو سرحد پر پہنچ کر دبوچ لیں گے اور معاہدہ کی مدت ختم ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیں گے، یعنی وہاں انتظار کریں گے، سرحد پر پہنچ جائیں گے، جیسے ہی مدت ختم ہوگی اچانک ہم حلہ بول دیں گے اور رومیوں کو جو ہے تہس نہس کر دیں گے۔ تو پھر اسی دوران جو فرس یا برزون کا لفظ ہے یہاں، تو فرس اور برزون دونوں کے معنی گھوڑا ہوتا ہے، مگر یہاں فرس سے مراد ہے عربی گھوڑا اور برزون سے مراد ہے ترکی گھوڑا۔ راوی کو شک ہے کہ وہ برزون پہ تھے یا فرس پر تھے، شک ہے گھوڑے پر کہ کس گھوڑے پر سوار تھے۔ تو فرمانے لگے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اے جماعت صحابہ یا اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اے امیر المومنین معاویہ،
تم لوگوں کی شان وفائے عہد ہے، بے وفائی تمہاری شان نہیں ہے، یہ وفائے عہد کے خلاف ہے، عہد کو توڑنا۔ آپ نے مدت ختم ہونے سے پہلے ہی ان کفار کی طرف کوچ کر دیا ہے اور ان کی سرحد پر پہنچ جانا بھی خلاف عہد سمجھا۔ اس صورت میں کہ کفار مسلمانوں پر حملہ کی تیاری نہ کر رہے ہوں تو یہ اس صورت میں جو ہے درست نہیں ہے کہ ابھی وہ تیاری تو نہیں کر رہے، نہ ان کو جنگ کا ارادہ ہے، وہ تو صلح میں ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں یعنی جنگ کی تیاری کریں تو مدت صلح میں ان کی سرحد پر پہنچ جانا اور پھر بعد مدت اچانک حملہ کر دینا، پھر انہیں حملہ کا موقع ہی نہ دینا، یہ ضروری ہے کہ اب بدعہدی ان کی طرف سے ہے، کفار کی طرف سے ہے، بھئی وہ کیوں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، حملہ کرنے کی کیوں تیاری کر رہے ہیں، تو پھر تو درست ہے۔ ادروائز اگر وہ جنگ کی تیاری نہیں کر رہے، امن سے ہیں، تو ایسی اس کو بدعہدی کہتے ہیں، یعنی تم بھی اپنے ملک میں رہو اور وہ بھی اپنے امن سے ملک میں رہیں، ان کی طرف حملہ کے لیے کوچ مت کرو۔ اس وقت رومیوں نے چونکہ یہ حرکت نہ کی تھی، اس لیے حضرت عمر بن عباسہ جو ہے انہوں نے یہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے تو یہ اعلان کیا۔ آپ مشہور صحابی ہیں، چوتھے مسلمان ہیں، شام کے رہنے والے ہیں، حضرت عمر بن عباسہ جو ہیں، تو آپ کے حالات کئی دفعہ بیان بھی ہوئے ہیں۔ آپ نے صلح کے زمانہ میں ان رومی عیسائیوں کی سرحد پر پہنچ جانے کو بھی بدعہدی شمار فرمایا ہے، اس لیے یہ فرمایا۔ امیر معاویہ نے دلیل مانگی تو آپ نے بھی پھر حدیث سنائی جو حدیث پاک ہے، فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے یہ حدیث پاک ہے۔ تو بعض روایات میں جو آیا ہے یوں آیا ہے کہ فایا شدہ ولا یخلہ، یعنی اس عہد کو پختہ کر دے مگر کھولے، یعنی توڑے نہیں، یعنی عہد کو مزید مضبوط کرو، عہد شکنی مت کرو۔ یہ عبارت واضح ہے، شد کے معنی مضبوطی کے ہیں۔ یہاں اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو عہد کی مدت کے اندر کھولے، توڑے اور نہ ہی کفار سے تجدید کرے، اس کی توثیق یا مدت بڑھانے کا کوئی مطالبہ کرے۔ اس سے کافر جو ہے وہ سمجھے گا کہ مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ غرضے کے مدت گزرنے کے تک جو ہے کفار سے کچھ بھی تعارض نہ کرے۔ آپ کا وہاں جانا اس کے خلاف ہے، اے امیر المومنین۔ سبحان اللہ، تقوی پہ قربان جائیں حضرت عمر بن عباسہ کے۔ یعنی اگر صلح توڑنے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو حملہ سے پہلے انہیں پھر اطلاع بھیجے کہ بھئی باز آ جاؤ، اپنی عہد شکنی سنیں تم کر رہے ہو، ہم تم پہ فوج کشی کریں گے، ہم مجبور ہو جائیں گے اس معاہدہ کو توڑنے پر، تو تم بھی تیار ہو جائے، یعنی برابری کا سلوک ہو، تاکہ وہ بھی تیاری کریں، آپ بھی تیاری کریں، اب جانگو۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ سوا کا کہ برابری ہو، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَيَانَتَهُ فَنَبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سِوَاءٍ۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے اس آیت کی تفسیر بھی ہے۔ پھر امیر معاویہ نے جیسے ہی حضور کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان سنا تو وہ لشکر لے کر واپس لوٹ آئے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔